حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بات ہم قرآن کریم سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان کو بیان کیا ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے، اور ہم اسی معیار کو سامنے رکھیں جو قرآن کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کو بیان کرنے کے لیے جو معیار قائم فرمایا ہے۔ چنانچہ جو آیت کریمہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو امت کو وہ شان یا وہ القابات، وہ صفات، وہ اسما یاد ہونے چاہیے، نہ صرف یاد ہونے چاہیے بلکہ ان کی سمجھ بھی ہونی چاہیے، نہ صرف سمجھ ہونی چاہیے بلکہ ہمیں ان پر یقین کر کے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں ہماری زبانوں سے وہ الفاظ اسی انداز میں صادر ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا منشأ خداوندی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو بیان کریں اور وہ الفاظ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا خدا کے لیے یا قرآن کے لیے جو شایان شان نہیں ہے اس سے گریز کریں۔ بسا اوقات انسان بولنے میں سمجھنے میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اس لیے جب شان مصطفیٰ بیان ہوں، قرآن کریم کے معاملات بیان ہوں، تو اس میں ہمیں بہت ہی حاضر دماغی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ یہ جو غیر حاضری ہماری ہے، یہ غیر حاضری ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، قل اے حبیب کہہ دیجئے، ارشاد فرمائیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگوں، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شان ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ سورہ اعراف شریف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور آپ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ سب کے لیے رحمت ہیں، حتیٰ کہ آپ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی رحمت ہیں۔ تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل ہم سب کے لیے رحمت ہیں، آپ کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک میں آتا رہا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، آتا رہا، اور میں نے شیطان کا حال دیکھا کہ وہ اتنے اس مقام پر پہنچ کر اس کا جو حال تھا تو میں ڈرتا تھا اپنے انجام سے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس شیطان کا یہ حال ہوا تو میں ڈرتا تھا، لیکن جب آپ تشریف لائے یا رسول اللہ تو پھر میری تشفی ہو گئی۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیسے؟ کہا کہ جب اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا اور اس قرآن میں مجھے عزت والا قرار دیا اور مجھے امین کہا، تو جب قرآن نے عزت والا قرار دیا اور مجھے امین قرار دیا، امانت والا قرار دیا، تو مجھے تشفی ہو گئی۔ تو آپ میرے لیے رحمت ہیں، آپ میرے لیے رحمت ہیں، حضور سب کے لیے رحمت ہے۔ جو کہا نا کہ تو دیکھیں آپ سب کی طرف رسول بن کر آئے، سب کی طرف رحمت بن کر آئے، تو یہ میں نے اتنے بڑے ایک فرشتے کی مثال آپ کے سامنے رکھی کہ جب ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں تو پھر دنیا میں اور کون سی شے بچ جاتی ہے کہ جس کے لیے آپ رحمت نہیں ہوں گے؟ آپ سب کے لیے رحمت ہیں۔ یہ کہنا ہے، لیکن ضمناً یہ بات میں نے عرض کی تاکہ ہم شان مصطفیٰ کو سمجھیں کہ جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں اور جو احادیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے
سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا، ارسلت الی الخلق کافہ، سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا. تو سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو آپ تمام انبیاء کی جماعت میں ممتاز ہیں، کیونکہ سارے نبی جو ہیں وہ خاص علاقے کے لیے اور خاص جگہ کے لیے آئے تھے، اور آپ بالکل ممتاز ہیں کیونکہ آپ کی رسالت سب کے لیے شامل ہے، سب کے لیے عام ہے. تو دیکھیے آپ حضور کی شان دیکھیے، قرآن کریم نے بیان کیا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اوتیت جوامع الکلم. اسی حدیث میں جو خاص حضور کے شان جو قرآن میں بیان ہوئی، احادیث میں سرکار نے خود بیان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنایا ہے، یعنی میں دریا کو، یا آپ کے لیے دریا تو چھوٹا لفظ ہے، آپ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے تھے. الفاظ، مختصر الفاظ بیان کر کے آپ بہت سارے معنی مفاہیم بیان کر دیتے تھے. تو ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھو کہ آپ جوامع الکلم ہیں. اب حضور کی شان کیا ہے کہ آپ جوامع الکلم ہیں. کیا ہیں؟ جوامع الکلم. یہ حضور کی شان، خود فرماتے ہیں حضور اعطیت جوامع الکلم. یہ حضور کے اپنا خود آپ نے شان کو بیان کیا. تو نام یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب جوامع الکلم، صاحب جوامع الکلم. کلام کی جمع ہے کلم، کلاموں کو جمع کرنے والے. جوامع، جمع، جامع اور جمع میں. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے جوامع الکلم ہیں. محدثین کی جماعت نے بخاری سے لے کر آپ جتنے بھی محدثین ہیں آپ ان کو دیکھیں، وہ پہلی جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ حدیث کون سی ہے؟ بخاری شریف کے اندر جو پہلی حدیث ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات. کیا ہے؟ انما الاعمال، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو محدثین نے لکھا کہ یہ جو لفظ سرکار نے بیان کیا، تمام اعمال کا دار و مدار، یہ جو بیان کیا سرکار نے، یہ جو الفاظ، یہ حدیث ہے، یہ قرآن نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے. تو یہ حدیث ہے. تو کہا کہ جو لفظ بیان کیا سرکار نے یہ آدھا دین ہے. کیا ہے یہ؟ اب سوچئے، جس دین کو سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، صحائف نازل کیے، اور وہ دین پہنچانے کے لیے اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے لکھوائیں، توریت لکھوائی، انجیل لکھوائی. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، صرف وہ اتنی جامع بات ہے، یعنی دین کا اتنا بڑا خلاصہ ہے کہ آپ نے وہ لفظ بیان کر کے آدھا دین سمجھا دیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ اتنے سارے پیغمبر آ کر جو انہوں نے جو باتیں بیان فرمائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سمجھانے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب فرمایا، وہ کتنے مختصر سے، کتنے اور کتنے جامع ہیں کہ آپ نے پورے دین کو سمیٹ کے آدھا دین جو ہے اس لفظ کے اندر بیان فرما دیا. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ اب یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، لیکن میں اس گفتگو کی طرف نہیں جاتا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اللہ نے عطا فرمائے، تو آپ کو جو معجزات دیے گئے ان میں سے یہ بھی معجزہ ہے کہ آپ مختصر سے لفظ کے اندر اتنے سارے معنی بیان فرما دیتے تھے، اتنے مفاہیم بیان کر دیتے تھے. آج کوئی ایسا ہے، کوئی بڑا عالم فاضل دکھا دیجیے آپ، کوئی پڑھا لکھا آج کا آدمی جو اتنی جامعیت کے ساتھ کلام کر سکتا ہو. جامعیت کے ساتھ کلام کرنے کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے، جامعیت کے ساتھ کلام کرنے کے لیے مطالعہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی مکتب میں نہیں پڑھا ہے، آپ نے کسی استاد کے پاس جا کر تعلیم حاصل نہیں کی آپ نے، اور اس کے باوجود آپ اتنا جامع کلام کرتے تھے. یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کی ملک میں تمام آسمان اور زمینیں ہیں. اب اللہ کی شان بیان کی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، سو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو نبی ہے اور امی لقب ہے، جو جس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے. اب جو امی لقب ہے، نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ، اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور تم سب ان کی پیروی کرو
تاکہ تم ہدایت پاؤ. ابھی پورے آیت کریمہ کا آپ جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسالت کا ذکر کیا, نبی کا ذکر کیا. آپ کیا فرما رہے کہ میں نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں, یہی بات ہوئی نا. تو دیکھیے بات بالکل واضح ہے اس آیت کریمہ میں, انی رسول اللہ الیکم. آیت پہ غور کیجئے تاکہ امی کا لفظ جو ہے وہ تاکہ واضح ہو ہمارے سامنے, اور امی کے لفظ کا نور پھیل جائے اور ہمارے ذہن کے اندر نقش ہو جائے, تاکہ کبھی بھی ہمارے حاشیہ خیال میں بھی سرکار کے امی لقب ہونے پر کوئی ہمارے ذہن میں کوئی اعتراض ہی قائم نہ ہو سکے. ہم اس انداز میں اس لفظ کو سمجھیں, یہ امی لقب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ترتیب کے ساتھ ان آیات کا ذکر کیا, جس مقام پر ذکر کیا, وہاں کیا فرمایا کہ پہلے یہ بات کا ارشاد ہوا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ انی رسول اللہ الیکم, میں تمہاری طرف رسول ہوں. تو جب کوئی رسول آتا ہے نا, تو رسول آنے کے بعد پہلی چیز یہ کہ لوگ ان سے معجزہ طلب کرتے ہیں. لوگ ان سے بولیے نا معجزہ طلب کرتے ہیں کہ آپ رسول ہیں, آپ نبی ہیں, آپ بتائیں آپ کے پاس کیا معجزہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پھر اپنی شان کو بیان کیا کہ وہ مالک ہے, وہ زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے, اور پھر اللہ اور سو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اب یہاں پر دوبارہ ذکر کیا کہ میں تمہاری طرف رسول ہوں. اب اس رسول پر ایمان لانے کی جب بات کی جا رہی ہے تو ذہنوں میں کیا آئے گا کہ معجزہ طلب کیا جائے گا کہ بھائی اس نبی کے پاس معجزہ کیا ہے. تو معجزے دو طرح کے ہوتے ہیں, معجزے دو طرح کے. ایک تو وہ اللہ نے جو آپ کو معجزہ عطا کیا, ایک تو وہ کہ جو آپ کی ذات معجزہ ہے. ایک معجزہ وہ ہے جو حضور کی ذات معجزہ ہے, یعنی آپ کا جو سراپا ہے وہ معجزہ ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. آپ کی جو دنیا میں تشریف آوری ہے معجزانہ ہے. آپ کی آنکھیں, آپ کا دیکھنا, یعنی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں, میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں, میں اندھیرے میں بھی دیکھتا ہوں. تو آپ کے جو سراپا ہے, جو ذات ہے, وہ معجزہ ہے. تو اب ایک آپ کی ذات معجزہ ہے اور ایک آپ سے معجزات صادر ہوئے کہ انگلی کا اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, آپ نے جناب کنکری میں کنکریوں کو کلمہ پڑھوا دیا, شجر جو ہے آپ کے پاس تشریف لے آئے. تو یہ آپ سے صادر ہونے والے معجزات ہیں. تو معجزے کتنے طرح کے ہوئے؟ 2 طرح کے. اب آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ آیت کہتی ہے کہ لوگو تم رسول پر ایمان لاؤ. تو جب رسول پر ایمان لانے کی بات کی گئی تو پھر ذہن میں کیا خیال آئے گا کہ رسول یہ ہیں تو معجزہ کیا ہے؟ تو اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا یہ نبی امی ہیں. کیا فرمایا؟ یہ نبی امی ہیں, یعنی کہ یہ نبی امی, یہ ان کی ذات معجزہ ہے اور ان کا دنیا میں کسی سے نہ پڑھنا یہ بھی معجزہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی امی لقب کو بطور معجزہ بیان کیا گیا یہاں پر. تو آیات پہ غور کریں تاکہ قرآن کریم کا مطلب سمجھ آئے نا ہمیں. اچھا ہماری کوشش کیا ہوتی کہ ہم جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی معنی مفاہیم کو سمجھیں تاکہ علم قرآن کا علم پھیلے, روشنی پھیلے, نور پھیلے, جہالت دور ہو جائیں. جہالت دور جب ہی ہوگی جب قرآن کا نور پھیلے گا, اور قرآن کا جب نور نہیں پھیلے گا تو پھر جہالت ہی جہالت ہوگی. یہ آپ دنیا کے جتنے علوم کو لے لیں, آپ بالآخر کیا ہوگا, انسان کو دوبارہ قرآن کی طرف آنا پڑے گا. یہ فیکٹ ہے, یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن کے بغیر انسانیت ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. آج جو آپ سائنس اور اس کی بات کرتے ہیں, بالآخر ان سائنس والوں کو, سائنسدانوں کو بھی, تمام علوم پڑھنے والوں کو بھی قرآن کی طرف آنا پڑے گا, کیونکہ قرآن کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. دنیا میں جتنے ایٹم بم اس سائنس نے بنا دیے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سارے ایٹم بم پھٹ جائیں تو دنیا پھر ویسے ہی آگ کا گولا بن جائے گی, جس طرح یہ آگ کا گولا تھی, دہک جائے گی. یہ سائنس ہے آج آپ کی, کہ جس سائنس نے آج اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر یہ سارے ایٹم بم جو تم نے بنائے سائنسی ایجادات کر کے, یہ ایٹم بم پھٹ گئے اگر, تو یہ دنیا میں کہا کہ روئے زمین پر, اس روئے زمین پر, اس ارتھ پر کوئی درخت نہیں بچے گا, کوئی انسان نہیں بچے گا, کوئی چرند نہیں بچے گا, کوئی پرند نہیں بچے گا, کوئی پانی نہیں بچے گا, یہ آگ کا گولا بن جائے گا. یہ تمہاری سائنس ہے, جس سائنس نے آج یہاں پہ انسانیت کو لا کر کھڑا کر دیا کہ سینسیٹیو مقام ہے, کہ جہاں پر انسان کسی وقت بھی ایک غلطی کا خمیازہ پوری انسانیت کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر کسی سے ایک غلطی ہو جائے اور پھر ایٹم بم چلنے کی واردات اور واقعات شروع ہو جائیں تو آپ بتائیں پھر یہ دنیا کا کیا حال ہوگا. پھر تو دنیا تباہ ہونے کے لیے تو نہیں آئی,
اللہ نے دنیا کو بنایا اس لیے بنایا نا کہ اشرف المخلوقات یہاں پر آئے. بھائی دیکھیے ہمارے اور آپ کے آنے کا مقصد قرآن نے کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس، بولیے نا، الا لیعبدون، یہی آیت ہے. وما خلقت الجن والانس الا یعنی جن اور انس کی پیدائش کا مقصد قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ یہ توجہ ہے اس بات پر کہ آپ کا اور میرا اور جنات اور جتنے بھی عالم انسانیت جو دنیا میں تشریف لائے ان کا مقصد عبادت. تو عبادت کے لیے کوئی جگہ تو چاہیے نا. تو یہ زمین کو ہمارے لیے عبادت کی جگہ بنایا گیا. توجہ ہے. پانی کو ہمارے لیے طہارت کا ذریعہ بنایا گیا. زمین کو ہمارے لیے جائے سجدہ بنایا گیا. اگر یہ زمین نہ ہوتی تو آپ کہاں عبادت کرتے؟ یہ زمین میں پانی نہ ہوتا تو طہارت کیسے کرتے؟ تو دیکھیے زمین کی پیدائش وہ کس لیے؟ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. یہ جہاں تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. تو زمین اور کائنات کو اور آفاق کو اور انفس کو اور فلکیات کو اور اجرام فلکی کو جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے وہ کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں ایک ماحول پرووائڈ کیا جائے، تم عبادت کر سکو. وہاں جاؤ، مسجدیں بن جائیں، خانقاہیں بن جائیں، کتاب کا نزول ہو اور پھر ایک ماحول بن جائے تاکہ میرا نبی وہاں تشریف لے آئے. یہ ماحول بنایا گیا. اور اس زمین کے ساتھ آج کی سائنس کیا کرتی ہے؟ آج کی سائنس ایٹم بم بنا کر اس نے انسانیت کو اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر یہ ایٹم بم سارے کے سارے چل گئے تو ساری دنیا جو ہے اس میں ایک انسان بھی نہ بچے گا، نہ چرند بچیں گے، نہ پرند، اور کچھ بھی نہیں بچے گا. ساری زمین ختم ہو جائے گی اور آگ کا گولہ بن جائے گی. یہ ہے آج کی انسانیت کی ترقی کہ جو ختم کر رہی ہے انسانیت کو. کوئی سمجھ آ رہی بات؟ لیکن قرآن کریم جلانے کی بات کرتا ہے. قرآن کریم زندگی کی بات کرتا ہے. قرآن کریم جو ہے نور کی بات کرتا ہے. قرآن کریم جو ہے ہدایت کی بات کرتا ہے. یہ قرآن کو دیکھیے تو ذرا صحیح آپ. تو پھر بالآخر کیا ہوگا؟ جب انسانیت تھک جائے گی اور جب اسے پتہ چل جائے گا، اس کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو پھر انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسی کتاب تو تلاش کرو کہ جو انسانیت کو اس دلدل سے نکالے. تو پھر ایک ہی کتاب بچے گی اور اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے. یہ ہے خلاصہ، یہ ہے خلاصہ. تو اب دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے نبی امی. آپ اللہ نے کیا فرمایا؟ نبی امی. اب دیکھیے نبی امی ہونا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ معجزہ ہے جی. سمجھ آ گئی بات آپ کے؟ نبی امی ہونا کیا ہے؟ اب یہ معجزہ، یہ لفظ امی کو اگر آپ سمجھیں گے تو قرآن کریم نے اس لفظ کو جو بیان کیا، جس معنی میں بیان کیا، ان معنی کو آپ سامنے رکھیے، ان معنی کو سامنے رکھیے. سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا قرآن نے کہ ان میں سے جو بعض یہودی ہیں وہ لا یعلمون الکتاب، کتب سماوی کو نہیں جانتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. منہم امیون. امیون کا کیا مطلب بیان کیا؟ جو کتب سماوی کو. اب دیکھیے اگر یہاں پر قرآن کریم کی ان آیات کو اگر یہ مان لیا جائے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر امی کا معنی اگر آپ ان پڑھ یا بے خبر اگر مان لیتے ہیں تو پھر دیکھیں ان آیات کا ترجمہ کیا کریں گے آپ، کہ جن میں یہودی بھی ہیں اور وہاں پر مشرکین بھی ہیں، جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین. کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبی امی ہے، امی لقب ہے، اور کہا کہ اسے مبعوث کس میں کیا، کس کے پاس بھیجا؟ جو خود امی ہیں، وہ لوگ جو لوگ امی ہیں. هو الذی بعث فی الامیین، جمع ہے امیین، امی کی جمع امیین. حالت جری کے اندر ہے یہ. حالت جری کا مطلب ہے کہ یعنی کہ زیر جب لگتا ہے تو یہ حالت جری میں. اب امیون اور امیین کس پہ کہاں بھیجا؟ امیوں کے درمیان بھیجا. اب اس لفظ لقب امی کو سمجھیں کہ اگر امی کا معنی ان پڑھ جاہل اگر مان لیا جاتا ہے تو جو اہل کتاب یا وہاں پر جو مشرکین تھے تو وہ سب کو قرآن کیا کہتا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں، علمی بحث کو سمجھیں ذرا تاکہ قرآن کریم کا نور پھیلے، سمجھ آئے، قرآن کی آیات سمجھیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا امیوں میں بھیجا. اب امیوں میں جو بھیجا تو امی کون ہے؟ مشرکین ہیں، یہودی ہیں. یہاں پہ تو یہودیوں کا ذکر ہے لیکن سارے کے سارے اہل عرب کو آپ دیکھیں تو وہ امی ہے نا، جس کو قرآن کہتا ہے کہ نبی کو کہاں بھیجا؟ امیوں میں بھیجا. تو قرآن ان کو امی کہتا ہے، اہل عرب کو. اب مجھے بتائیے اگر ان پڑھ مان لیا جاتا ہے تو اوکاز میں میلہ لگتا تھا
ہر سال. اور اس میلے کے اندر بڑے بڑے شعراء آتے تھے عرب کے, بڑے بڑے شعراء آتے تھے عرب کے, اور آ کر اپنا کلام پیش کرتے تھے. اور ان میں جو سب سے بڑا زبردست کلام پیش کرنے والا ہوتا تھا, اس کے کلام کو جو جیت جاتا تھا کلام میں, اور وہ افصاح ہوتا تھا, یعنی فصیح ہوتا تھا سب میں اس کا کلام, تو اس کلام کو لے جا کر دیوار کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا, عکاز کا میلہ. اور آج ہمارے درس نظامی کی کتابوں کے اندر وہ 7 شعراء کرام کہ جن کے دیوان کو اور جن کے شاعری کو دیوار کعبہ پر لٹکایا گیا, اس کو کتابی شکل میں مرتب کر کے اس کو سبع معلقات کتاب کا نام دیا گیا, جو آپ کے درس نظامی میں شامل نصاب ہے. وہ کتاب دیکھیں نا, کھولیں نا آپ اس چیز کو, امی لقب کو کھولیں آپ, تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اب جب وہ کتاب, جس کتاب کو آج درس نظامی میں شامل کیا جاتا ہے, اور وہ عربی زبان کو پڑھانے کے لیے ہے, تو یہ کس نے لکھا؟ یہ اس وقت کے عرب کے وہ جو شعراء تھے جو جاہلیت, دور جاہلیت کے اندر وہ آ کر جب عکاز کے میلے میں جب شعر و شاعری کرتے تھے, اور اس میں جو ایک جو جیتتا تھا اس سال کا سب سے بہترین شاعر ہوتا تھا, جس کا کلام افصاح ہوتا تھا, فصیح ہوتا تھا, بلاغت اور اسلوب میں وہ باہر ہوتا تھا, تو اس کے دیوار کعبہ پر اس کے شعر و شاعری کو لگایا جاتا تھا. تو آپ جب یہ کہیں گے کہ هو الذی بعث فی الامیین, کہ جاہلوں میں بھیجا, تو آپ بتائیں یہ جاہل تھے؟ سمجھ آئی بات؟ اگر یہ بات کہی جائے تو, اگر یہ امی کا معنی بے پڑھا لکھا ان پڑھ, جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, تو اب اس کے بارے میں کیا؟ اب دیکھیے یہاں سے کیا بات پتہ چلی کہ وہ پڑھتے بھی تھے, اور اگر لکھتے نہ ہو تو دیوار کعبہ پہ کیسے آویزہ ہوا؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہاں کیا معنی بیان کیا قرآن کریم نے؟ ان میں سے بعض وہ ہیں امی کہ جو لا یعلمون الکتاب, جو کتب سماوی کو نہیں جانتے. اور یہ بات صحیح ہے کہ جو لوگ پرانی کتابیں جو تھیں ان کو نہیں جانتے, یعنی کہ توریت کو نہیں جانتے, انجیل کو نہیں جانتے, اس کو قرآن کہتا امی. اچھا تھوڑا اور کھولتا ہوں میں اس کو, تاکہ یہ لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. لوگوں نے جس طرح پیش کیا ہے وہ انداز نہیں ہے پیش کرنے کا انداز جو ہمارے یہاں ہے, اور اس کے اندر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ہمارے یہاں اس کے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اگر ایک آدمی سے غلطی ہو جائے تو یہ بات سمجھ آتی کہ اس ایک فرد واحد سے, فرد واحد کا مسئلہ نہیں, یہ ایک مکتب کا مسئلہ ہے. جب مکتب کا ایک عقیدہ بن جائے, نظریہ بن جائے, تو پھر بات کرنی پڑے گی. ایک جماعت, ایک گروہ کا نظریہ ہے یہ, اور سارے اس کو ڈیفینس کرتے ہیں. تو ہم جب ڈیفینس کریں گے تو پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جب مکتب کا نظریہ بن جائے تو پھر ہم اس کے دلائل پیش کریں گے. اگر ایک فرد واحد کی بات ہو تو اس کی غلطی کو مان کر چلو بھائی اس کی توبہ ہے, اور علماء اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ فرد واحد کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ مسئلہ کیا ایک مکتب کا مسئلہ ہے. اگر یہ مکتب کا مسئلہ ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے پھر, اور پھر ہمارا نظریہ سامنے ہونا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات اب آپ کے؟ تو جب مکتب کا ایک مسئلہ آئے گا, ایک مکتب اگر وہ بے پڑھا لکھا ان پڑھ کہتا ہے, وہ مکتب کا پورا نظریہ سامنے آتا ہے, تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس لفظ امی لقب کو واضح کریں, تاکہ امت مسلمہ کے دلوں کے اندر امی لقب سے کوئی ذہن سرکار دو عالم کے حوالے سے منفی تصورات نہ آئے, بلکہ یہی لفظ جو ہے مسلمانوں کے سینوں میں عشق رسالت مآب کا ذریعہ بن جائے. اب دیکھیے, جب آپ یہاں پہ بات سمجھے, اب ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آئے. جب بدر کا واقعہ ہوا, بولیے, بدر کا واقعہ 70 مقتول ہوئے اور 70 پکڑے گئے, قیدی بنا دیے گئے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی اور کہا کہ کون بتاؤ کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. بعض نے کہا کہ قتل کر دیا جائے, تو مختلف قسم کی آراء آئیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند کیا کہ فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے, بدر کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے, اور یہ واقعات آپ نے سنے. اب وہاں پر کہا کہ جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, دولت نہیں ہے, اور اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہو, تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کہا کہ وہ مدینے کے 10 بچے بچیوں کو پڑھانا لکھنا پڑھنا سکھا دے. اگر لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو, امی کا معنی, تو پھر یہ کیا تھا,
سمجھ آئی بات؟ اور کون سکھائے گا؟ وہ جو کفار ہیں، اور وہ تو اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، اور غیر عرب کو کیا کہتے ہیں؟ اجمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے نا؟ اجمی کا مطلب گونگا. وہ فصاحت و بلاغت میں اتنے زیادہ تھے کہ وہ دوسروں کو اجمی کہتے ہیں. اب اگر یہ معنی ان پڑھ کا لے لیں تو پھر آپ بتائیں کہ یہ معنی تو ساتھ ہی نہیں دے رہا، نہ وہاں کے کلچر کا ساتھ دے رہا ہے، نہ کوئی گراؤنڈ ریالٹیز سامنے آتی ہیں، زمینی حقائق اس کے خلاف ہیں. اب آپ سے پوچھوں میں، اب بتائیے آپ کہ جو کاتبان وحی ہیں، کاتب کسے کہتے ہیں؟ کتبہ یکتبو کا کیا معنی؟ لکھنے والا، اور کاتب اس میں فاعل کا صیغہ. کاتب وحی اور کاتبان وحی، وحی لکھنے والے، نہیں سمجھ رہے؟ اب لکھنے والے جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ بتائیں کہ اگر آپ یہ مانا کرتے کہ ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، تو پھر یہ وحی کیسے لکھتے تھے؟ وہ کتنے شواہد ہیں؟ کتنے شواہد؟ سمجھ آ رہی بات؟ اس کی وضاحت سمجھ. اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے. اب امی، لفظ امی لکھنے کا یا امی لقب کیوں بیان کیا اللہ کے رسول کے بارے میں؟ یہ سوال ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں کہا یہ امی لقب ہیں. اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس بات کی ضرورت، اس کے بہت سے توجیحات جو میں بیان کر رہا ہوں مختلف پچھلے جمعۃ المبارک سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اب ایک بہت اہم معنی جو ہے اس کو آپ سے، امی لقب ہونے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے. کیا ہے قرآن؟ بولیے. قرآن معجزہ ہے. اچھا، انسانیت کے اندر پڑھانے کا، پڑھنے کا جو پروسیس ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے، بشر سے سیکھتا ہے، بشر سے سیکھتا ہے، بشر کتابوں سے سیکھتا ہے. یہ ہے طریقہ کار. اب اللہ کے حبیب کے بارے میں اللہ نے فرمایا امی لقب، کہ یہ امی لقب ہیں، انہوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی کتاب کو نہیں پڑھا، کسی مکتب میں نہیں پڑھا، یہ ہے امی. اور یہ سارے عرب جانتے تھے. اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکتب میں جا کر پڑھتے اور کسی استاد سے جا کر زانو تلمس طے کرتے تو ایک اعتراض قائم تھا کتاب اللہ پر کہ اس سے سیکھ کر لکھا ہے، اس سے سیکھ کر لکھا ہے، اس کتاب سے نقل کر کے لکھا ہے. لہذا ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کسی کے پاس سرکار دو عالم کو بھیجا ہی نہیں، کہ کوئی تھا ہی نہیں ایسا کہ جس کے پاس اللہ کے حبیب جاتے. لہذا آپ امی لقب قرار دیے گئے تاکہ یہ اعتراض قرآن کا ختم ہو جائے کہ یہ کسی کے پاس جب گیا ہی نہیں، اور جب یہ کہے کہ یہ وہی ہے تو پھر یہ قرآن کریم معجزہ تمہارے سامنے آ جائے. زندہ باد. اب آپ سمجھ گئے کہ یہ اتنے قرائن، اتنے وضاحتیں جو قرآن کریم کے حوالے سے ہے. یہ امی لقب ہونا کوئی ایک عام بات نہیں تھی، بلکہ امی لقب ہونا یہ سرکار دو عالم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. امی لقب ہونا بڑا معجزہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں آیا اور کسی سے پڑھتا نہیں ہے، اور وہ کتاب سکھا رہا ہے، اور وہ حکمت کی باتیں سکھا رہا ہے، اور وہ اتنی عظیم عظیم باتیں بتاتا ہے. سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امی لقب ہونا یہ تو بڑی شان رکھتا ہے صاحب. بجائے اس کے کہ ہم اس کو کسی اور معنی میں اور لے کر کے لوگوں کے سامنے، تو آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، کسی بشر سے نہیں پڑھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اب دیکھیے جہاں پر آپ کی رسائی ہے وہاں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی رسائی نہیں ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کاف حروف مقطعات، جس کا معنی قرآن کریم جب آپ پڑھتے تو وہاں پہ مترجمین بھی نہیں لکھتے، ترجمہ نہیں کیا جاتا، جیسا ہوتا ہے ویسے لکھتے ہیں. الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں. اب اس کا معنی نہیں لکھتے. اب جب جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، سرکار کو کہا کاف، جب یہ وہی بھیجی اور پڑھ کر سنائی تو کہا کہ کاف، تو سرکار نے کیا فرمایا جواب میں؟ کہا عرفت، میں جان گیا. پھر انہوں نے کہا ہاں، تو حضور نے فرمایا عرفت، میں جان گیا. پھر انہوں نے کہا یا، حضور نے فرمایا عرفت، میں جان گیا. عین، حضور نے فرمایا عرفت، میں جان گیا. اب جبریل بولے جا رہے ہیں اور سرکار فرمایا میں جان گیا، میں جان گیا. جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو سمجھا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، اور آپ جان گئے.
سمجھ آئی بات؟ وہاں جبریل کی رسائی نہیں ہے. اور آپ اگر یہ بات کہیں تو پھر کیسا عجیب سی بات ہے. اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب علم کے حوالے سے اس دنیا کے اندر دیکھیں جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں, ان ریسورسز کے اندر آپ کے پاس سینس آف نالجز یا آپ سورس آف نالج آپ کے پاس کیا ہے؟ علم کیسے آپ کے پاس آتا ہے؟ 5 سینسز ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس یہ جو جتنے بھی قوت ہے جس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں, حواس خمسہ جسے آپ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ آتی سمجھ کچھ بات؟ کیا کہا میں نے؟ اسی کو انگلش میں آپ کہتے ہیں 5 سینسز, اسی کو کہتے ہیں نا آپ. یہ علم کے حصول کا ذریعہ ہے. آپ کے پاس علم کیسے آتا ہے؟ چھو کر آتا ہے. آپ کے پاس علم کیسے آتا ہے؟ سن کر آتا ہے. آپ کے پاس علم کیسے آتا ہے؟ سونگ کر آتا ہے. آپ کے پاس علم کیسے آتا ہے؟ دیکھ کر آتا ہے. آپ کے پاس علم کیسے آتا ہے؟ مطلب چھو کر آیا, سن کر آیا, ناک سے سونگ کر آیا, اور ایک چکھ کر آیا. یہ ہے نا آپ کے پاس علم آنے کے ذرائع ہیں جو آپ کو اللہ نے اپنے لیبارٹری میں, جو قدرت نے لیبارٹری بنائی اس میں انسان جو بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے جس کو ایک پیکر بنایا اور اس کے پاس یہ سارے کے سارے یہ ڈیوائسز لگا کر دیے ہیں. اب دیکھیے آپ کہ نبی جو ہوتا ہے اس نے اپنی وضاحت کی کہ مجھے علم کیسے آتا ہے, ہمارے پاس تو ایسے آتا ہے. تو سرکار فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا بشر ہوں. فرمایا نا, تو بشر ہونے کے اعتبار سے بتا دیا کہ دیکھو میرے پاس بھی یہ سینسز ہیں, لیکن کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, لیکن میری طرف وہی آتی ہے. تو پتہ چلا کہ علم کے حصول کا ایک اور ذریعہ ہے جو تمہارے میرے پاس نہیں ہے, وہ نبی کے پاس ہوتا ہے, وہ وحی ہوتی ہے. وحی کے ذریعے علم آتا ہے, اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس وحی کے ذریعے علم آتا تھا, اور وہاں تک جبریل علیہ السلام کی رسائی بھی نہیں ہے. اور پھر سرکار نے پھر اس طرح علم کے جو دریا بہائے اور علوم کے دریا بہائے. تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے یعنی کہ سے مراد اصل, اگر کہیں کے مراد اصل, ماں جو ہے اپنے بچے کے لیے کیا کہلاتی ہے؟ امی کہلاتی ہے نا. آپ اسی کو اردو میں کہتے ہیں امی جان, اور عربی میں کہتے ہیں امی, امن. اب امن جو ہے ماں اس وقت تک ماں نہیں بنتی جب تک اولاد پیدا نہ ہو. یعنی کہ ماں بنتی ہی اس وقت ہے جب اولاد پیدا ہو. جس کی اولاد نہیں ہے اس کو ماں تو نہیں کہتے, عورت کہتے ہیں آپ, خاتون کہتے ہیں آپ, نساء کہتے ہیں آپ. لیکن جیسے ہی ماں بنی تو کیا کہتے ہیں؟ امی, یعنی اس بچے کے لیے یہ اصل ہے, اس بچے کے لیے اصل ہے, اس سے یہ بچہ ہوا ہے, دنیا میں آیا ہے. تو کہا کہ امی یعنی ماں والی, ماں کی طرف نسبت. تو قرآن کریم فرقان حمید نے امی لقب کہا. اگر یہ مانا لیا جائے کہ جس طرح مانا کا اصل ہے تو بچے کے لیے ماں اصل ہوتی ہے نا, تو اسی طرح اے حبیب آپ کو ہم نے امی بنایا, یعنی آپ اس کائنات کی اصل ہیں. آپ اس کائنات کی کیا ہیں؟ اصل ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس لفظ امی لقب کا معنی یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے اصل ہیں, اور اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا ہے. تو آپ اصل ہوئے نا, اصل کائنات ہیں, آپ جانے کائنات ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ شان رحمت ہیں, آپ آنے رحمت ہیں, اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں نہیں آپ تو جانے رحمت ہیں. کیا ہیں؟ جبھی تو کہا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. کیا فرمایا؟ شان رحمت نہیں کہا, مصطفیٰ جانے, یعنی آپ جو رحمت ہوتی ہے نا اس رحمت کی بھی جان آپ ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ. نہیں, نبی کی کیا شان ہے نا. اچھا اب دیکھیے قرآن کریم فرماتا الذین یتبعون الرسول النبی الامی, اور جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے. یہ آیت سورہ آراف کی آیت نمبر 157 پڑھ رہا ہوں میں. اب دیکھیے گا یہاں پر, جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل,
اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی اس رسول نبی امی ان کی پیروی کرتے ہیں، اس نبی امی کی جو وضاحت ہے قرآن کریم کے علاوہ توریت اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، ایک دو شواہد آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ رسول مکرم نبی دو عالم امی لقبی سرکار دو عالم پر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیجئے۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب۔ اب جو صفات جو توریت کے اندر اور انجیل کے اندر اللہ کے رسول کی بیان کی گئی ہے نبی امی کی، ابھی ہم انہی آیات کا جائزہ لے رہے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا ہے اور اس کی جو وضاحتیں آ رہی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نبی اور امی کے ساتھ کیا فرمایا کہ وہ توریت میں بھی پاتے ہیں ان کا ذکر اور انجیل میں بھی پاتے ہیں ان کا ذکر۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ، شان والا نبی آیا نہیں ہے اور اس کا تذکرہ، اور یہ ہمارے موضوعات میں بارہ ہے، لیکن میں یہاں پر ایک روایت دو روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جامع الاصول کے اندر عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ توریت میں عبداللہ بن سلام، معاف کیجیے گا، عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، کتاب پڑھنے والے تھے، تو کہا کہ توریت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آپ کے ساتھ مدفون ہوں گے۔ یہ بیان کیا؟ مدفون ہوں گے، اور حجرے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، یہ توریت میں لکھا تھا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ عبداللہ بن سلام بیان کر رہے ہیں۔ یعنی نہ صرف حضور علیہ السلام کا ذکر ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے مدفون ہونے کا ذکر بھی ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ مدفون ہوں گے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے وہ دن کیسا ہوگا کہ جب عیسیٰ بن مریم آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے اور میں ان کو جواب دوں گا، میرے قبر پر آ کر مجھ سے سلام کریں گے اور میں ان کو جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب آگے دیکھیے، مقاتل بن حیان روایت کرتے ہیں دلائل النبوہ کے اندر کہ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اب توریت اور انجیل میں ذکر ہے نا، وحی کی کہ تم نبی امی عربی کی تصدیق کرنا، تم نبی امی عربی کی تصدیق کرنا۔ یہ وحی کس پہ کی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر کی۔ اب دیکھیں امی کا لفظ بھی وہاں پر موجود ہے، یعنی یہ پہلے نبیوں کو بھی بتایا گیا کہ وہ جو نبی آئے گا وہ امی ہوگا، تو یہ امی ہونا معجزہ ہے کہ جو نبیوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جو اونٹ کی سواری کریں گے، اور سرکار قصبہ پر بیٹھتے تھے، اونٹ کی سواری کرتے تھے اور زرہ پہنیں گے۔ سرکار جہاد پر گئے، آپ کا ایک نام ہے رسول الملاحم، کیا نام ہے؟ رسول جنگوں والا نبی، نبی کا نام ہے۔ آپ زرہ پہنیں گے۔ آج جو فلسطین کا مسئلہ اور یہ لبنان کا مسئلہ، یہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور مسلم امہ جو اس وقت ایک تصویر بنی پھر رہی ہے جہالت کی، بزدلی کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس نبی کی شان توریت کے اندر اور انجیل کے اندر آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کر کے بتایا جاتا ہے کہ وہ زرہ پہنیں گے۔ تو زرہ کون پہنتا ہے؟ جو جہاد کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ غور کر رہے ہیں؟ یعنی ان نبیوں کے امتیوں کو، نبیوں کو بتایا گیا کہ وہ زرہ پہننے والے ہوں گے، امامہ پہنیں گے۔ سبحان اللہ، امامہ پہنیں گے۔ کیوں؟ آپ کو تو ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے، کیسے آ جاتے ہیں ہم بغیر ٹوپی کے؟ لباس پہننے پر آئے تو عالی شان اور بنے پھرتے ہیں عاشق رسول۔ ہم کیسے عاشق رسول؟ یہ زوال کی وجہ ہے، ہمارے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی جس مقصد کے لیے آئے کہ تم ان کی اتباع کرو، تم ان کی سنتوں کی پیروی کرو، تم ان کے پیچھے چلو، تم کہاں چلتے ہو؟ تم تو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہہ کر کہتے ہو صرف عشق کی بات سنائیں بس۔ وہ نبی امامہ پہننے والا، تم سے ٹوپی نہیں پہنی جاتی۔ مسجد میں آئے ہو نماز پڑھنے کے لیے، تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کیوں؟ سوچو نا کیوں؟ تمہارے جیب میں موبائل اتنا مہنگا پڑا ہے، ضرورت بنا لیا تم نے، کیوں ٹوپی ضرورت نہیں ہے؟ تم ایک سے بڑھ کر ایک لباس زیب تن کرتے ہو، جوتے پر تبدیل کرتے ہو، کیوں تمہارے پاس ٹوپی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں؟ بات یہ نہیں کہ تمہیں ٹوپی کے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، بات یہ کہ تمہارے ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ کیا بولیے نا؟
اگر تمہارا باس کہے کہ ٹائی پہن کر آؤ تو تمہارا باپ بھی ٹائی پہن کر آتا ہے، چونکہ تمہاری ترجیحات میں شامل ہوتا ہے. اور جو نبی ٹوپی پہنتا ہے، امامے پہنتا ہے، تمہاری ترجیحات میں شامل نہیں ہے. کیسے عاشق ہو تم؟ عشق رسالت میں آپ اگر تم کہتے ہو کہ عاشق ہیں تو عشق تو آپ کے اندر گرمی پیدا کرتی ہے، تاکہ وہ گرمی اور حرارت ہر کی توانائی پیدا ہو اور آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرنا آسان ہو جائے. یہ ہے عشق. آپ کے اندر کہاں گرمی پیدا ہو رہی صاحب؟ غور کیجئے نا، غور کیجئے نا. آپ جس نبی کی شان بیٹھ کر آپ سن رہے ہو، اس کی شان تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اور کہا کہ اس کے سر پر امامہ ہوگا. توجہ ہے، جو کہ تاج ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. آپ کیا فرمایا؟ جو کہ تاج ہے. یہ امامہ تاج ہے. لوگوں کے تاج سونے کے ہوتے ہیں، میرے آقا تاج پہنتے ہیں، امامہ شریف پہنتے ہیں. الامامہ تو تیجان العرب، سرکار کے الفاظ ہیں کہ امامہ عرب کا تیجان ہے، عرب کا تاج ہے. آج اہل عرب نے اپنے اس تاج کو بھی اٹھا کر باہر نکال دیا ہے. اخال پہنتے ہیں، وہ چیز جو سرکار نے نہیں پہنی ہے آج وہ پہنتے ہیں. میرے آقا نے امامہ پہنا ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. آپ ٹوپی پہنے، امامہ پہنے، یہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے اور اللہ ان اداؤں کو پسند کرتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ حضور کبھی بغیر ٹوپی کے نہیں رہتے تھے. ہاں جب بارش ہوتی تھی تو آپ اپنے ٹوپی کو ہٹاتے تھے اور کہتے اللہ کی تازہ رحمت لے لو. اس وقت ہٹاتے تھے. کیوں ہٹاتے ہیں آپ؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ عاشق بننا ہے نا، عشق بنے. آپ کے اندر ایسی چاہت پیدا ہو جائے نا کہ آپ کا دل چاہے کہ یار میرے آقا ایسا کرتے تھے. میرے آقا محبوب دو عالم، شہنشاہ دو عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادا کرتے تھے. میں تو ان کا غلام ہوں، میں تو ان کا امتی ہوں، مجھے تو بدرجہ اتم اس پر عمل کرنا چاہیے. ہم نہیں کرتے. میرے خیال میں اگر میری ان جملوں سے تمہارے دل کے اندر حرارت ایمانی اور حرارت عشق پیدا ہو جائے تو شاید تم ٹوپی ترک نہیں کرو گے. تم ٹوپی بولو نا ترک نہیں کرو گے، چونکہ تم نے اگر جس کو دکھانا ہے نا، جس کو خوش کرنا ہے، وہ تو خوش نہیں ہوں گے. شاید تیرے اس ٹوپی کی ادا سے تیرا محبوب خوش ہو جائے. اس کو خوش کر. تو کس کو خوش کرنے کے لیے جاتا ہے؟ وہ خوش نہیں ہونے کے. آج یہ نہ یہودی خوش ہوتا ہے تم سے، نہ عیسائی خوش ہوتا ہے. تم نے جناب جب عیسائی کر لی ہے، کاسائی گدائی کر لی ہے، نہیں خوش ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس محبوب کو خوش کریں جو اللہ کا محبوب ہے. سبحان اللہ. اس کو خوش کیجیے. آئیے دیکھیے یہ ساری باتیں خوبصورت بھویں ہوں. سبحان اللہ کہہ دیجیے. اس کے سر پہ امامہ ہوگا، جو امامہ پہنیں گے، جو تاج ہے، اور نالین پہنیں گے. کیا پہنے؟ نالین پہنیں گے. سبحان اللہ. ان کے پاس لاٹھی ہوگی، عصا ہوگی، اور کہا کہ ان کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے. سبحان اللہ. ان کے سر کے بال گھنگریالے، گیسوئے مبارک گھنگریالے ہوں گے. یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں انجیل کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی گئی ہے. کہا کشادہ پیشانی ہوگی جن کے. سبحان اللہ. خوبصورت بھویں ہوں گی. سبحان اللہ. ایسی جناب کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو احادیث میں شمائل نبی بیان کی گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ گردن مبارک تھی سراہی کی طرح تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ مسکراتے تھے تو دندان مبارک سے روشنی نکلتی تھی، نور نکلتی، سامنے کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں. یہ حضور کے اوصاف بیان کیے گئے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو ہے درمیانہ قد تھا، لیکن 1000 افراد کے درمیان کھڑے ہوتے تھے تو سب سے بلند میرے آقا نظر آیا کرتے تھے. یہ احادیث میں بیان کیے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی. ایسا کہاں سے لاؤ گے؟ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے خہم دے خدایا. یا رسول اللہ آپ جیسا کون ہے؟ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ. ارے جب عیسیٰ پیغمبر کہتے ہیں تو ہم تو امتی ہیں ان کے. ہم پر تو بدرجہ اولا فرض ہے، لازم ہے کہ حضور کی شانیں بیان کریں ہم. سمجھ آ رہی بات؟ سن لی. آخری باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ پوری حدیث مکمل، یہ پوری بات مکمل ہو جائے جو حضرت سیدنا عیسیٰ پر نازل کی گئی. کیا کہا؟ چہرے پر پسینے موتیوں کی طرح ہوگا.
اللہ اکبر، ان سے مشک کی خوشبو آئے گی. حضور کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کوئی ہاتھ ملاتا تھا اس کے ہاتھ میں خوشبو بس جاتی تھی. ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے اخلاق کو پھولوں کی طرح کر لو، اپنے اخلاق کو بولو نا، ارے بولو نا، اپنے اخلاق کو، تاکہ تم گھر جاؤ نا تو پھول کی خوشبو تمہارے گھر میں پھیل جائے. اخلاق پھولوں کی طرح کرو تو پھر پھولوں کی خوشبو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھول جہاں ہوتا ہے اس کی خوشبو خود بخود پھیل جاتی ہے. اپنے اخلاق کو ایسا بنائیے، اپنے کردار کو ایسا بنائیے. میرے بھائیوں، میرے آقا کریم علیہ السلام جہاں سے گزر جاتے تھے صحابہ خوشبو سے پہچانتے حضور گزرے ہیں یہاں پر. بو پہ چلتے ہیں چلنے والے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جاتے تھے. آقا دو جہاں سے آپ کے پسینے کی خوشبو کیا تھی، سبحان اللہ آپ کو، لیکن اس کے باوجود کتنا غلاموں پر کرم کیا. میرے آقا فرماتے 3 چیزیں مجھے دنیا سے پسند ہیں. کہا کہ عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی، مجھے خوشبو پسند ہے. کیا فرمایا، بولو نا یار، مجھے اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. 3 چیزیں بیان فرمائیں. جس کے جسم کو اللہ نے ایسا بنایا کہ جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی، اس نے تعلیم امت کے کیا کیا، وہ خوشبو لگاتا تھا تاکہ تم بھی لگاؤ. کیسے آ جاتے ہو، بدبودار کپڑے پہن کر مسجدوں میں آ جاتے ہو، چڈی پہن کے آ جاتے ہیں صاحب، 3 کوارٹر پہن کے آ جاتے ہیں. کبھی جاؤ گے کسی کبھی باس کے پاس؟ تم، سرکار نے یہ تعلیم امت کے لیے کیا نا. جس کو خوشبو کی حاجت نہ ہو وہ خوشبو کیوں لگا رہا ہے؟ کہنا سبحان اللہ، وہ خوشبو کیوں لگا رہا ہے؟ تاکہ میرے غلام مجھے دیکھیں کہ میں خوشبو لگاتا ہوں. غلاموں کے جسم سے تو خوشبو نہیں آ رہی نا. کہا کہ تم خوشبو لگاؤ تاکہ تمہارا ماحول معطر و معمر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ میرے آقا کی شان دیکھیے صاحبو، دیکھیے. آخری باتیں جو عرض کر رہا ہوں، کہا کہ ان کے بال، ان کے گردن میں چاندی اور گلے میں سونا چھلک رہا ہوگا. یعنی آپ کی گردن اتنی چمکدار کہ کوئی دیکھتا تو لگتا چاندی چمک رہا ہے، سونا چمک رہا. یہ بیان کریں جی، حضرت عیسیٰ بیان کر رہے ہیں. اور فرمایا ان کے گلے کے نیچے سے ناف تک بال ہوں گے، یعنی سینے پہ بال بھرے ہوں گے. شان مصطفیٰ دیکھیے بیان ہو رہی. ان کے شمائل بیان کیے، ان کی ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت ہوگا، بھرے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. جب وہ لوگوں کے درمیان ہوں گے تو ان پر چھا جائیں گے، ان پر. اور پھر اللہ نے آپ کو اتنی روب اور اتنا دبدبا دیا کہ میرے آقا غزوہ تبوک میں جب 10,000 کا لشکر یا 12,000 کا لشکر لے کر تبوک کے مقام پر گئے اور پتہ چلا کہ روم کے لوگ آئے ہیں اور وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. 2 لاکھ سے زیادہ سپاہی تھے ان کے پاس. کتنے بولو نا، 2 لاکھ سے زیادہ. اور مصطفیٰ اپنے غلاموں کو لے کر جب گئے، گرمی کے دنوں میں گئے، 1 ماہ تک محاصرہ، وہ 1 ماہ تک وہاں اسٹے کیا، 1 ماہ تک ٹھہرے رہے، انتظار کرتے رہے تبوک کے مقام پر. لیکن اللہ کی قسم میرے آقا کی ہیبت اور روب ان کے دلوں میں ایسی تھی، لاکھوں کی تعداد ہو کر بھی مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے. وہ آج بھی مسلمانوں تم غلام مصطفیٰ ہو، تمہارے اندر بھی روب آئے گا، دبدبا آئے گا، لیکن کب ہوگا؟ جب تم حقیقت میں غلام مصطفیٰ بنو گے. یہ نقطہ دے کر جا رہا ہوں آج جمعے میں. آج تمہاری سہ کیوں ختم ہو گئی کہ جس نبی کی شان یہ ہے کہ 10 لاکھ کا لشکر لے کر 2 لاکھ میں جرأت نہ ہو، آج اس کے غلام پس رہے ہیں، مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ تم نے اتباع رسول کو چھوڑ دیا، تم نے راستہ رسول کو چھوڑ دیا، طریقہ نبوی کو چھوڑ دیا، تم نے مصطفی مشن کو چھوڑ دیا. تم حضور کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے. آج کیا ہوئی کہ تم لاکھوں اربوں کی تعداد میں ہو کر بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہیں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں پھر پلٹنا ہوگا، ہمیں پھر وہی روب اور دبدبا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ من حیث القوم، من حیث القوم، ہم سب کو سرکار دو عالم کی اتباع کرنی ہوگی، حضور کے سنت کے پیچھے چلنا ہوگا. جب ہم چلیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارا کھویا ہوا روب ہمارے اندر ڈال دے گا اور ہمارے روب اور دبدبے سے دشمنوں کے دل ہل جایا کریں گے. یہ ہے پیغام. آج آئیے، یہ صرف باتیں نہ کیجئے بلکہ کوشش کیجئے. ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے، یہاں بیٹھے ہوئے جمعے میں آنے والوں، ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اوپر لازم کرو کہ تم اپنے سر کے بال سے لے کر ناخن تک تم اپنے آپ کو اتباع رسول میں ڈھال دو. نظر آئے کہ عشق رسول میں یہ غلام آ رہا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہ پڑے. تمہاری چال ڈھال، گفتگو، انداز نشست و برخاست بتا رہی ہو کہ ہاں یہ حقیقت میں غلام مصطفیٰ ہے. کیا خیال ہے؟
یہی فرق ہے نا, یہی وجہ ہے نا کہ صحابہ کرام کا روب ڈالا گیا حضور کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ اتباع رسول میں ڈھلے ہوئے تھے. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں, قادسیہ کے مقام پر دیکھیں, یرموک کے مقام پر دیکھیں, مسلمان جہاں جاتے تھے چھا جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ اتباع رسول کے خوگر تھے, وہ تاجدار کونین کی پیروی کیا کرتے تھے. اس لیے باتیں نہ بنائیں. بڑے بڑے اجتماعات میں آپ اگر جاتے ہیں اور تقابل ادیان پر بات کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن آئیے عشق رسول اسی وقت آئے گا جب آپ کے سینے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا سکہ بیٹھ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا سکہ جب دل میں بیٹھے گا تو عظمت پیدا ہوگی, تو عشق پیدا ہوگا, اور جب عشق پیدا ہوگا تو وہ آپ کو اتباع رسول کی طرف مائل کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. یا رسول اللہ, نظر کرم ہو جائے کہ ہماری پوری قوم, پوری امت جو ہے آپ کی پیروی کرنے لگ جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.